نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے ہم پر فرائض اور سنتوں کو عائد کیا ہے، یعنی ہم کو مکلف بنایا ہے۔ جیسے اسلام کی 5 بنیادی چیزیں فرائض میں سے ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج۔ تو اس میں سے بعض عبادتیں جانی ہیں، بعض عبادتیں مالی ہیں۔ جیسے جانی عبادت نماز، یہ جان سے ادا ہوتی ہے تو اس کو جانی عبادت بولتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے تو اس کو مالی عبادت بولتے ہیں، مال کے ذریعے سے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جانی اور مالی دونوں ملا کے ہوتی ہے، جیسے حج کہ اس میں جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، دونوں۔ تو 3 قسم کے فرائض ہیں۔ اس میں سے ہم لوگ جو گزر رہے ہیں رمضان کا مہینہ، اس میں روزے یہ جانی عبادت ہے۔ الحمدللہ اللہ توفیق دیتے ہیں تو رہے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں، مستورات بھی رکھتے ہیں، مرد حضرات بھی رکھتے ہیں، چاہے کتنی ہی گرمی ہو اور کیسا ہی علاقہ، دیش ودیش کے لوگ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، آسانی ہو جاتے ہیں، امت عمل کرتے۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، قیامت تک اللہ اس اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو، اس پر عمل کرنے والوں کو پیدا فرمائیں اور ہیں، پیدا ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، چاہے کیسا بھی حالات ہو، چاہے کیسی بھی گرمی ہو، چاہے کیسا مقابلہ کرنا پڑے، لیکن جان توڑ، دل توڑ اور جسم توڑ یا مال توڑ بھی ہوگا تو یہ لوگ عمل کے اوپر کھڑے رہیں گے۔ لیکن ابھی بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے اور پینے یا شہوت سے روکنے کا نام روزہ نہیں بتایا، بلکہ یہ 3 چیزیں تو ہے ہی روکنا، کھانے سے، پینے سے اور حلال شہوت سے، بیوی کے ذریعے سے، ہم بستری یعنی خواہشات سے آدمی رک جائے، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بجز بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا، صرف وہ بھوکا رہے، صبح سے شام تک بھوکا رہے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کی وجوہات بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ بعض احادیث میں اس کو غیبت کے ذریعے سے کہا کہ بعض لوگ غیبت کر دیتے ہیں، تو غیبت کی وجہ سے بعضوں کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض اماموں کے نزدیک۔ ہمارے یہاں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کم از کم گناہ ہوتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں عام طور پر روزوں کی حالت میں غیبتیں، بہتانیں اور جھوٹ، یہ سب ایسی واہیات اور لغوی اور روحانی بیماری ہے جس کی وجہ سے آدمی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کو دن اور رات میں ان عملات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اور کچھ نہیں ملا۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہے بجز بھوکا رہنے کے سوا اس آدمی کو کچھ نہیں ملا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو بہت زیادہ بھوک لگی، انہوں نے روزہ رکھا تھا، بہت زیادہ بھوک لگی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طریقے سے پہنچے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گنجائش دے دے، کوئی بات بتا دے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا، بالکل مرنے کے قریب ہی اور بہت زیادہ، تو آپ اس کے بارے میں فرمائیے کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں عورتوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہاں کیا کرو، یعنی وامٹ کرو، الٹی کرو۔ تو انہوں نے الٹی کی، وامٹ کی، کیا کی، تو اس میں سے تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے، گلے میں سے، منہ میں سے تازہ گوشت کے ٹکڑے، جیسے کہ ابھی کھائے ہو۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں کی غیبت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے غیبت کی تو اس کی وجہ سے آپ نے تازہ گوشت مردار کا کھایا ہے۔ تو یہ ایسا ہی اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی غیبت کرنا کہ اس نے اپنے مردار اور پھر مسلمان اور پھر انسان اور پھر گوشت، تو 4 برائیاں ہیں، یہ کھایا ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر ایسا نہیں ہوگا، لیکن نبی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اللہ امت کی تعلیم کے لیے کہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا لیکن غیبت کی تھی۔
تو تازہ نیا گوشت نکال کے امت کو تعلیم دے۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسے اللہ کرامات اور معجزے ظاہر فرما دیتے ہیں جو امت کی تعلیم ہو اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہبری ملے اور وہ رک جائے، سنبھل جائے، اگر لینے کی بات ہے تو عمل کرنے پر کھڑے ہو جائے۔ تو یہ روزے کی حالت میں ہماری مجلسیں یا اس کے علاوہ دینداری کی مجلسیں لگے اور ایمان و اسلام کی باتوں کے تذکرے ہوں تو اس وقت تو گنجائش ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ورنہ عام طور پر گلا بہت زیادہ بولتا ہے جب دنیاوی اعتبار سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن جب دین کی بات کہنے، سننے، بولنے کی بات آتی ہے تو گلا سوکھتا ہے، یہاں تک کہ تھوک بھی نہیں نکلتا ہے بعض مرتبہ۔ اور ایسے ایران، تران، جاپان، یمن کی باتوں میں تو آدمی بہت زیادہ بولتا ہے اور بہت زیادہ کھپتا ہے، لیکن جہاں قرآن کی بات، حدیث کی بات، رسول کی بات، دین کی بات، قرآن حدیث یا اس کے علاوہ پڑھنے کی، تلاوت کی، تسبیحات کی، دعا کی، بولنے کی جب بات آتی ہے تو آدمی کو روزہ لگتا ہے، یہاں تک کہ تھوک بھی نہیں نکلتا ہے، یہاں تک کہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطانی حربے ہیں۔ اس لیے ہم دن میں جب روزہ رکھا یا رات میں تراویح پڑھی اور جب ماہ مبارک کا مہینہ، جب ہم سب کے سینس اور عقل میں یہ جب باتیں ہیں تو آدمی کو رکنا چاہیے، کم از کم یاد آ جانا چاہیے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک نے روزہ رکھا، دوسرے نے بھی روزہ رکھا، دونوں روزے میں برابر ہیں، لیکن ایک آدمی نے غیبت کی، ایک آدمی نے نہیں کی، دونوں دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھوکے ہیں، لیکن ایک آدمی کو ثواب نامہ عمل میں ملا پورے روزے کا، اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا، یہاں تک کہ پوری حیثیت اور خصوصیت کے ساتھ اس کو ملے گا۔ لیکن دوسرے نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، بلکہ غیبت کی، حرام کام کو کیا، تو وہ روزے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں بھوک میں برابر ہیں۔ تو روزہ ہوا، جیسے روزے کا مقصد اللہ نے تقوی بیان کیا ہے کہ تقوی دے گا، اللہ متقی بنائے گا، لعلکم تتقون کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تقوی دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ متقی آدمی یعنی شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حلال پر عمل کرتا ہے، حرام سے رکتا ہے، جائز، فرض، واجبات، سنت اس کو عمل کرتا ہے، اور جو ناجائز، حرام، اللہ نے جہاں باؤنڈری، بارڈر، روک لگائی ہے وہ رک جاتا ہے، اور یہاں تک کہ شبے والی چیز جس میں شک ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین، صحابہ اور صحابیات کا تقویٰ دیکھے اللہ نے ان کو کیسا تقویٰ دیا تھا اور کتنا وہ بچتے تھے اور بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ بلکہ اس امت کے خصوصی تقوی الگ الگ ہے، بزرگان دین میں، عورتوں میں، مستورات میں، مردوں میں، بچوں میں تقویٰ تھا، اور کھانے پینے، پہننے، رہن سہن کے اعتبار ہر معاملے، ہر شعبے میں وہ اللہ سے ڈرتے تھے، رک جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کے واقعات ہیں کہ بچے جب اٹھا لیتے تھے کھجور، تو کھجور ماں باپ روک لیتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ بعض صحابہ جلدی جلدی اپنے گھر کے آنگن میں جو کھجوریں گرتی تھی وہ کھجور فجر کے وقت جلدی جلدی اٹھا لیتے تھے اور پڑوسی کے گھر میں ڈال دیتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے ایسا کیوں؟ کہا کہ ابھی ہمارے بچے سوئے ہوئے ہیں، جب جاگ جائیں گے، اٹھ جائیں گے، بغیر پوچھے آپ کے درخت کی کھجور یہاں گری ہے ہمارے صحن اور آنگن میں، وہ کھا لیں گے، اس لیے ان کے اٹھنے سے پہلے ہم آپ کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے منہ میں نہ جائے۔ بعض مرتبہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، حاکم ہیں، ان کے گھر میں بیت المال ہے، مسلمانوں کا مال، اس میں سے کھجور ایک بچے نے منہ میں ڈال دی، ان میں ہاتھ داخل کر کے منہ میں سے نکالا کہ ہم نہیں کھا سکتے یہ، کیونکہ بغیر اجازت کے حکومت کا مال، بیت المال مسلمانوں کا مال ہے، بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، بغیر ضرورت کے ہم نہیں کھا سکتے۔ تو یہاں تک وہ رک جاتے ہیں۔ ارے میدانوں کے اندر بکریاں چرانے والے، چرواہے، جانوروں کو پالنے والے جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈر اور خوف اور تقویٰ دیتا ہے۔ وہ تقوی کی بات کر رہا ہے کہ ایک فرائض کو عمل کرنے والے اور محرمات یعنی حرام چیزوں سے جس سے اللہ نے روکا ہے وہ رک جاتے، یہاں تک کہ شک اور شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دیتے۔ دوسرا، رمضان کے اندر عام طور پر زکاتیں دیتے ہیں۔ یہ زکات یہ مالی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب مال دیتے ہیں تو اترانا نہیں چاہیے،
اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون اترایا. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ خزانہ دیا تھا. اور ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے. اس کی صفت اللہ تعالیٰ ایک رکوع میں بیان کرتے ہیں قارون کی کہ ہم نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنا مال کہ ہمارے زمانے میں کرنسی بولتے ہیں نوٹ، روپیے اور پیسے. ہمارے زمانے میں جو سکے 10 کے 5 کے وہ لوہے کے ہیں یا پیتل کے ہیں یا تانبا کے ہیں یا پھر ایسس کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ کرنسی، اس زمانے میں جو کرنسی تھی وہ سونا، چاندی، ریال، اشرفی، یہ کرنسی تھی. تو جب یہ حالات تھے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا مال دیا تھا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی. یعنی خزانے، یہ پوری مسجد ہے، اب مسجد میں سونا اور چاندی ہم نے بھر دیا پورا چھت تک. تو یہاں 4 دروازے ہیں، چاروں دروازوں پر 12 تالے لگائیں گے تو بھی اس کی چابیاں 48 یا 100 اتنی تو جیب میں بھی آ سکتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹی تھیلی میں بھی آ سکتی ہے. تو طاقتور پہلوان اور طاقتور لوگ ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی اس کی چابیاں. تو کتنے خزانے اور کتنے مال ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرحمت فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا. اس لیے ہمارے زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو بعض مرتبہ احساس کمتری میں شامل نہیں ہونا چاہیے. احساس کمتری یعنی مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے. ہر وقت آدمی بنایا ہوا منہ لٹکا کے پھرے کہ میں ہی ملا ہوں اللہ کو تکلیفوں کے لیے، غربت کے لیے، فاقوں کے لیے، پریشانی اور بیماریوں کے لیے. جب کوئی بولتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے تو آگے سے بیان چالو کرتا ہے اور بیان شروع کرتا ہے، جانے کہ پورے کائنات میں اس کو ہی تکلیفوں کا مرکز بنایا ہے اللہ نے. تو احساس کمتری، بعض مرتبہ احساس کمتری یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس کو کمتر جاننا اور احساس کمتری میں مبتلا، تو یہ آدمی ناشکرا ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں یا اس کے علاوہ چیزیں دیتے ہیں تو بعض مرتبہ ضرورت کے اعتبار سے ظاہر کرنا چاہیے. بعض مرتبہ کیا ہے کہ آدمی کو تکبر اور حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. 4 ویلر والے کو، آٹو والے کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. آٹو والے کو، سائیکل والوں کو ذلیل اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. سائیکل والوں کو، پیدل والے کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے جس کو دی ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے، بغیر تکبر کے، بغیر گھمنڈ کے کہ میں ہی ہوں سب کچھ، ہم چما دیگر نیست، میرے جیسا کوئی نہیں. فارسی کا مقولہ ہے کہ مجھے جتنا اللہ نے دیا ہے یا میں جیسے ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو تکبر یہ قارون نے تکبر کیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ مانگی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے تو بنی اسرائیل کے جو غریب لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں اس کا بھی حق ہے یہ مال میں، تو زکوٰۃ ادا کر اور یہ خرچہ کر اور خرچ کر. لیکن وہ غصے میں آ گیا، یہاں تک کہ اس نے نافرمانی اور انکار کیا. ایک نوجوان عورت خوبصورت تھی، اس کو بلائی اور بہت زیادہ پیسے دیے، لاکھوں اور کروڑوں اس زمانے کے اعتبار سے اس نے پیسے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی. اس لیے بعض مرتبہ ہمارے زمانے میں بھی ائمہ کے پیچھے، علماء کے پیچھے بہت زیادہ تہمتیں لگتی اور زیادہ تر مستورت کی وجہ سے ہوتا ہے. زیادہ تر ضرورت کا وہ لوگ کرتے ہیں، ائمہ ہے، علماء ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے حربی اپنائے جاتے ہیں جیسے اس زمانے میں اپنایا قارون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی راستہ ہے، ایک نوجوان عورت کو لایا جائے، اس کو پیسہ دیا جائے، مجمع میں تہمت لگائی جائے موسیٰ کے خلاف کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں ویسے، اور مجھ سے ہم بھی اس طرح کے، مجھ سے زنا کیا، مجھ سے منہ کالا کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ حدیث میں یہ تفسیر سے ہے، لیکن اس کے علاوہ اجمالاً قرآن میں ہے یہ. تو یہ جب اللہ تعالیٰ پیسے دیتے ہیں تو بعض مرتبہ تکبر آ جاتا ہے. اب بعض مرتبہ بہت زیادہ اللہ نے دیا ہے مال تو خادم بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ کپڑے اور پوتو اور جھاڑو والوں کو بھی رکھ سکتے ہیں، خدمت والوں کو بھی رکھ سکتے ہیں. یہ دین کے خلاف اور شریعت کے خلاف نہیں. ایک آدمی کو اللہ نے وہ 10 نوکر بھی رکھ سکتا ہے، 20 نوکر رکھ سکتا ہے، اپنے اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں، یہ دین کے خلاف نہیں. لیکن دین کے خلاف اس وقت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جو مال دیا وہ آخرت کے لیے دیا ہے. اور اس زمانے میں جب بھی جہاں بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں. وہ اپنے لیے اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے, ورنہ جو دوسرا مال ہے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. تو ایک اس کی شکل یہ ہے زکوٰۃ کی, کہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, گن کے بغیر گنے یا گن کے دے رہے ہیں تو زیادہ گن کے زیادہ دینی چاہیے. بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ میں پچھلی جمعہ میں بول چکا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور زیادہ حقوق ہے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی خود دینا چاہیے. بلکہ صحابہ نے پوچھا, میں نے بتایا کہ یسألونک ماذا ینفقون, یہ لوگ آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچہ کرے, تو قل العفو ایک جملے میں بتا دیا کہ ضرورت کا رکھ کے زیادہ کا خرچ کر دیں. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے کہ زیادہ خرچ ہے. بعض مرتبہ بعض صحابہ آتے تھے کہ میں پورا کا پورا دینا چاہتا ہوں, تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں اتنا نہیں, آپ اتنا دیں. بعض مرتبہ بعض صحابیہ پورے باغات, پورے باغیچے, پورے درخت, پورا سامان, پورا مال, پوری زمین, لیکن نبی علیہ السلام کہ آپ کے اولاد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائے کہ آپ اتنا زیادہ خرچ نہ کریں, بلکہ حدیث بیان کی کہ اپنے اولاد کو مالدار بنا کے چھوڑو. بعض مرتبہ بہت زیادہ فضیلت ہے, کوئی خرچے والی سنتا رہتا ہے تو بہت زیادہ دیتا ہے, اور اولاد بیچاری زکوٰۃ کے مستحق مارکیٹ میں ڈھونڈتی ہے. بعض مرتبہ اولاد مارکیٹ میں زکوٰۃ کا اعتبار سے یعنی زکوٰۃ کے حقدار بن کے ڈھونڈتی ہے, اور وہ دوسری طرف باہر لوگوں کو دیتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاؤں کے اوپر وہ کھڑے ہو, میں نے تو ان کی شادی کروا دی اور ان کو بڑا کیا, پال پوسا, کھلایا پلایا, اب مجھ پر کوئی حق نہیں ہے. تو ایسے کر کے بعض مرتبہ یہ شیڈیول بگڑ گیا ہے ہمارا. کوئی بہت زیادہ ترتیب اپنائی ہوئی ہے نماز وغیرہ کی, ہر وقت دیکھو تکبیر اولا, نماز, ٹوپی, جبہ, داڑھی, ہر وقت تسبیح, نماز, ٹوپی, جبہ, داڑھی, پہلی صف, تکبیر اولا. یہ لوگ نماز میں تو دوسرے معاملات میں زیرو, اخلاق میں زیرو, کردار میں زیرو, معاشرت میں زیرو, اور ان کے نزدیک سب کچھ نماز ہی نماز ہے. اس لیے بعض مرتبہ تو اتنا تیزی سے وہ دوڑتا ہے مسجد میں یا کہیں بیانوں میں, اسٹیٹوں میں, اجتماع گاہوں میں, جماعت میں, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتوں کے بعد اسی کا مقام ہے دینداری میں. تو اتنا تھے, لیکن وہاں دوسری مرتبہ زیرو, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ حاصل نہیں. اور بعض مرتبہ اس کے خلاف ہے آدمی کہ کوئی نماز, تکبیر اللہ, جبہ, داڑھی, ٹوپی, نوز پیس, پردہ, برقع, کچھ نہیں. لیکن نہیں یہ تو اللہ معاف کر دے گا, میں معاملات میں بہت اچھا ہوں اور میری کوئی برائی نہیں کر سکتا, اور اپنے تو اخلاق میں بہت اچھے, گھر پر بھی دیکھ لو, بیوی سے پوچھو, ماں باپ سے پوچھے, مارکیٹ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں, اور ہر ایک کے کام آتا ہوں, ہمدردی ہے, خیر خواہی ہے, ہم اچھے ان کے بجائے. وہ داڑھی رکھ کر ایسا کرتے ہیں, وہ نماز پڑھ کے ایسا کرتے ہیں, ہم نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی اچھے. اتنا ہے کہ ہم صاف صاف بولتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, لیکن ان سے بہتر ہے کہ ہم ایسا تو نہیں کرتے. تو یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, دونوں غلط ہے. دونوں نے اپنا اپنا مشن, اپنا اپنا دین اپنے اعتبار سے بنایا ہے اور سمجھایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قارون کو حکم کیا تو اس نے نہیں دیا, بلکہ ایک عورت کو لایا, اس نے تہمت لگائی حضرت موسیٰ کے اوپر. حضرت موسیٰ بہت غصے ہو گئے اور یہاں تک کہ بد دعا دی. بعض مرتبہ بد دعا دینا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا 2-3 جگہوں کے اوپر بد دعا دی, اور ایسی بد دعائیں دی کہ وہ ہلاک اور ختم ہو گئے. آپ اکثر بد دعا نہیں دیتے تھے پوری زندگی. کبھی میدان میں جنہوں نے بھی آپ کو تکلیف بہت زیادہ, طائف وغیرہ میں, ہم بارہا, بدر میں, احد میں, تبوک میں, ہر جگہ وہ سفر اور حضر سنتے ہیں کیسی تکلیفیں, اور گلے کے اندر اونی ڈالنا, اجری ڈالے جانا, سجدے میں کانٹے بچھانا, انتھک محنت اور کوشش. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے جتنی تکلیف پہنچائی گئی کائنات میں کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی. مجھے جتنا ستایا گیا کائنات میں کسی نبی کو اور اتنا نہیں ستایا گیا. مجھے جتنا پریشان کیا گیا کائنات میں کسی اور نبی کو اتنا پریشان نہیں کیا گیا. حالانکہ بعض نبیوں کو قتل کر دیا, بعض نبیوں کو آڑے سے چیر دیا, بعض رسول اور پیغمبر کو ایسے ختم کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا, تو ان کو قتل کر دیا. لیکن یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں
کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اور کتنا ستایا ہوگا، اس کے باوجود آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے 2-4 جگہوں کے اوپر بد دعائیں کی اور بد دعا کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی غصے میں ہیں، ظاہری بات ہے، عورت تہمت لگائے مجمع میں، لیکن وہ ڈر گئی۔ بعد میں اس نے توبہ وہی پر کی کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، اس نے مجھے بہت زیادہ پیسے دیے تھے اور میں لالچ میں آ گئی، بہکاوے میں آ گئی، لیکن اتنے نیک آدمی مجھ سے تہمت لگ گئی، مجھے معاف کر دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو پھر کہا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے خزانے سمیت اس کو ہلاک کر، اس کو برباد کر، اس کو ختم کر۔ تو پھر وہ دھستا گیا اپنے، اس لیے ایک دن وہ نکلا تھا اپنے مال کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ علاقے میں، اور لوگ اس کو دیکھ کے بہت رال ٹپا رہے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں بہت رال ٹپاتے لوگوں کی 4 ویلر دیکھ کے، لوگوں کا موبائل دیکھ کے، لوگوں کے بائک اور سواری دیکھ کے، لوگوں کے کپڑے اور پیسے، جائیداد، ملک اور پلاٹ، زمین، مکان، یہ سب دیکھ کے رال ٹپا دیں کہ ہمیں بھی ملے تو کتنا اچھا، میرے پاس بھی نہ ہو۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی بائک لے کے گھومتا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کلکتہ کی زمینوں کے اوپر مجھ جیسا کوئی ہیرو نہیں ہے، تو ایسا ایکٹنگ سے چلاتا ہے اور خیال لاتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو ان کے خیالات سے زندگی گزارتا ہے آدمی۔ تو یہ جب وہ نکلا لشکر کے ساتھ تو محلے کے چند جو غریب لوگ تھے، گاؤں کے لوگ، وہ دل میں خیال کر رہے تھے کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے، کہ کتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم کو بھی اللہ نے دیا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا، یہ لوگ یہ کہہ رہے۔ لیکن جب وہ زمین میں ڈھسا، دوسرے دن چند دنوں کے بعد جب وہ ڈھسا تو جو رال ٹپکانے والے تھے وہی کہنے لگے کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مال نہیں دیا، اگر آج مال دیا ہوتا تو قارون کی طرح ہم بھی مال سمیت ڈھستے۔ تو بعض مرتبہ اللہ مصلحت دیکھتا ہے، اس لیے بعض مرتبہ پیسے ہر ایک کو راس نہیں آتے، عزت بھی راس نہیں آتی، بعضوں کو مکان راس نہیں آتا، بعضوں کو بائی کے راس نہیں آتی۔ یہ بعض مرتبہ یہ پیسے، یہ عزت، یہ شہرت، یہ دولت، یہ راس نہیں آتی ہے بعض لوگوں کو، ہر ایک ہے۔ تو یہ قارون کو راس نہیں آئی یہ دولت، اس لیے پھر وہ ڈھسا۔ تو بعض مرتبہ بعض لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ قارون کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہیں سنی، یہاں تک کہ بعضوں نے حدیث بنا کے واقعات میں یہ کہتے ہیں کہ اگر قارون اللہ سے معافی مانگتا تو اللہ معاف کر دیتا، موسیٰ بہت سخت دل تھے۔ بعض مرتبہ لوگ بیانات تقریروں میں کہتے ہیں کہ بھائی بہت مشہور بات ہے کہ اس نے معافی مانگے، موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو، لیکن موسیٰ نے ایک نہیں سنی، حالانکہ یہ حضرت موسیٰ کی توہین، یہ رسول کی توہین ہے، یہ معافی کی بات ہی نہیں ہے یہاں، بلکہ وہ معافی تو اللہ سے مانگتا، اگر اللہ سے مانگتا اللہ معاف کر دیتا، ایسی بات نہیں ہے، حق دیا ہے۔ جب آدمی کا ایک پیٹ بھر جاتا ہے، جب کوٹا پورا ہو جاتا ہے برداشت کا، اور جب عفو کا، درگزر کا، صبر کا پیمانہ جب بعض مرتبہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر یہ گنجائش ہے شریعت نے رکھے ان کو سدھارنے کے لیے بعض مرتبہ۔ اس لیے ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا اور بات چیت ہوئی، یہاں تک کہ وہ نوجوان غصے ہو گیا اور غصے میں کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو بزرگ نے کہا ہاں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ تو وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھے پہلے سے جان رہے، مجھ کو جان رہے، میرے ماں باپ کو جان رہے، میری طاقت کو، میری دولت اور شہرت کو جان رہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ ہاں میں تجھے بہت اچھی طریقے سے تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس کو یہ لگا کہ ان کو پہلے سے میری تعارف معلوم ہے، یعنی میرے بارے میں ان کو معلوم ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیسے آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اس کو؟ کہا ہاں میں تیرا ماضی یعنی جو پچھلا دور ہے وہ بھی جانتا ہوں، ابھی حال ابھی کا بھی جانتا ہوں، مستقبل آپ کا فیوچر بعد کی زندگی کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ تو بڑا تعجب کرنے لگا کہ میرے بارے میں جانتے ہیں؟ کہا ہاں آپ کے بارے میں جانتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا پہلے تو ایک ناپاک قطرہ تھا، اس وہ گندگی سے اور ناپاک اس یہ قطرہ تھا تو یہاں تک کہ یہ کپڑوں پر لگ جاتا تھا تو اس کو دھونا پڑتا تھا، یہاں تک کہ وہ نکل جاتا تھا جسم سے، غسل کے بغیر طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے ایک ناپاک قطرہ تھا، پھر تجھے اللہ نے بنایا تو ابھی زندہ ہے اور تو جوان ہے، طاقت کے بلبوتے پر ہے، تیرے پیٹ میں آج بھی گندگی بڑی ہوئی ہے، 3 کلو 5 کلو ہر ایک کے پیٹ میں ہر وقت بیت الخلا
ایک اجڑی میں پڑا رہتا ہے، ہر وقت 2.5 کلو سے زیادہ رہتا ہے، 3 کلو 3.5 کلو جیسا جس کا پیٹ اور جسم، لیکن عام طور پر اس میں خون ہے، پلید ہے، گندگی ہے، بیت الخلاء ہے، پیشاب ہے، ہر اعضاء کے اندر میں اللہ نے گندگی رکھی ہے. تو ابھی یہ تیرے اندر بھرا ہوا ہے، میں جانتا ہوں، اور بات کی بات تو بات کا بھی میں جانتا ہوں، تو مر جائے گا تو تیرے چہرے کے اوپر تیرے قبر میں کیڑے اور مکوڑے پڑیں گے. تو وہ خاموش ہو گیا، اس کا دل نرم تھا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی. تو بعض مرتبہ ایسا کرنا پڑتا ہے، بننا پڑتا ہے، اور ایسی شرم دلانی پڑتی. اس لیے قارون کا بھی ایسا ہی حال ہوا کہ وہ اپنے زمانے میں اپنے خزانے کے سمیت ڈھس گیا. اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، جان کی، مال کی، اس کو عزت کے ساتھ تمیز سے اس کو لگانی چاہیے. یہ ہم لوگ جتنا فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے، یہ بھی ایک گھمنڈ ہے کہ اللہ نے تندرستی دی ہے پھر بھی مسجد کی طرف قدم نہ اٹھنا، اللہ نے اتنی صحت دی ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت نہ کرنا، اللہ نے اتنی صحت دی ہے پھر بھی مسجد میں جلدی آ کے نہ بیٹھنا. یہ حقوق اور فرائض ہے، یہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے اوپر ایک بہت بڑا ایک معیار رکھا ہے اللہ نے، اس کو آدمی کو کرنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جان میں، اس کے بال میں، اس کے مال میں، اس کی عزت میں اور اس کی کردار میں ہر جگہ پھر برکت ڈال دیتے ہیں. پھر وہ آدمی تندرست رہتا ہے، وہ آدمی خوشگوار رہتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ مسکراہٹ والا چہرہ، ہمیشہ مال میں برکت، جان میں برکت، عزت میں برکت، اور اس کے عمر میں برکت، ہر جگہ برکت ہی برکت رہتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ایمان، اس کے بعد نیک عمل اور رمضان کی قدر. اس کے لیے رمضان میں اگر جمعہ کا دن ہے، میں اکثر ہر جمعہ میں کہتا رہتا ہوں کہ تھوڑا جلدی آئے، یا ہم جلدی آ جائیں گے اذان سے پہلے، ہمارا ماحول بھی بنے گا، باہر بات چیت، ایران قرآن، یہ سب ہوتا رہتا ہے، اور پھر دونوں حوض بھرے رہتے ہیں. اذان کے بعد بلکہ خطبے دونوں پورے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود دونوں حوض بھرے رہتے ہیں. تو یہ حد گرمی ہے، بعض مرتبہ یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، اور یہ اترانا ہے. جیسے ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ اترانا ہے ایک قسم کہ اگر چھٹی ہے، آرام سے فارغ ہے، کوئی کام اور بیزی پنا اور اللہ نے تکلیف نہیں دی، آپ جائے ہاسپٹل میں دیکھے. اور اس کے علاوہ گزشتہ سال وہ لوگ نہیں ہیں آج جو گزشتہ سال تھے، ہم سے بھی زیادہ طاقتور، تندرست، خوبصورت، مالدار اور بہت اچھے اور نیک لوگ تھے، لیکن ابھی نہیں ہے زمین کے اوپر. مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھے. جتنا ہو سکے اپنا بینک بیلنس بنا لیں آخرت کا. دنیا کا تو نہیں بنے گا تو بھی چلے گا، پلیٹ فارم کے اوپر بھی زندگی گزر سکتی ہے، بھجی اور پکوڑے کھا کے بھی زندگی 10-20 میں نکل سکتے ہیں، ایک پالے جی پانی میں ڈبو کے بھی پی سکتا ہے آدمی، ایک نمکین 5 والی کھا کے بھی جی سکتا ہے، 2 مرتبہ بیت الخلاء ہوگا اور 2 مرتبہ 5 والے سے بھی زندگی گزر سکتی ہے. لیکن آخرت کا بینک بیلنس جتنا اللہ توفیق دے، یہ موقع ہے. قرآن کی تلاوت ختم کے ذریعے سے، استغفار اور دعا کے ذریعے سے، ہاتھ اٹھانے کے ذریعے سے، سنتوں والی زندگی اور توبہ والی زندگی سے جتنا ہو سکے آخرت کا بینک بیلنس آدمی بنا سکتا ہے. اپنے نامہ اعمال میں آدمی نیکیوں کو چھپا سکتا ہے اور وہ جیت سکتا ہے، کامیابی مل سکتی ہے اس کو آخرت کے اعتبار سے. اس لیے موقع ہے. ایک عشرہ تو پورا ہوا، آج 9واں 10واں روزہ، 10واں روزہ ہے. ہاں، روزے بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، میرے جیسے لاکھوں لوگ ہوں گے جن کو نہیں معلوم ہوگا. حالانکہ 1 گھنٹے پہلے معلوم تھا لیکن ابھی بھول گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد بھول جائے گا آدمی، ایسا رہتا ہے، یاد آتا ہے بھول جاتا ہے. لیکن ایسے لاکھوں لوگ ہیں. تو ایک عشرہ پورا ہوا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ایک عشرے کی دعا سکھائے تھے. ایک عشرہ پورا ہوا، یہ رحمت کا تھا. آئندہ کل سے یعنی آج مغرب سے دوسرا عشرہ شروع ہوگا مغفرت کا. رب اغفر ورحم، یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یا واعوذ بک من النار. تو یہ دعا سکھائی تھی. اس کو جتنا آدمی چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے بولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لوگوں سے سننا چاہیے. تو یہ عمل ہے، ایسے ہی رمضان نکل جائے گا، چلا جائے گا. اس لیے جو کرے گا وہ نفع پائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ نقصان اور خسارہ اٹھائے گا. اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے ہم بھی یہ ماحول محلے میں بنائیں، اپنے گھر کا بھی ماحول بنائیں،
ہم گھر کے بڑے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر یہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم رات میں روزانہ وہ بیچارے پرشاسن والے غصے میں ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہائی وے اور روڈوں کے اوپر رات کو بھی ہوا تھا، ہر دن ہر رات ایسا ہی چلتا ہے، اور اس کو یہ لوگ تکبر یا پھر طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہوشیار اور طاقتور ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کر کے بتاتے ہیں، اور ان سے کیا ڈرنے کا۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، بعض علماء کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ بھائی ایمان کمزور ہو یہ مستقل بات ہے، پھر کبھی بتائیں گے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کمزور کس کو اور ایمان مضبوط کس کو کہتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں علماء بھی اتنے ڈرپوک اور کمزور ہو چکے ہیں کہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ واقعات ہیں کمزوری کے، میدان جنگ میں آپ نے کیا عمل کیا، اور گھر میں آپ کتنا ڈرتے تھے، اور سفر میں بھی آپ کتنا ڈرتے تھے دشمنوں سے، وہ سب بہت زیادہ تفصیل، ہجرت کی، بدر کی، احد کے، طائف کے بہت زیادہ واقعات ہے کہ آپ بھی کتنا ڈرتے تھے امام الانبیاء ہو کے۔ حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی جنتی 1000 مردوں کی، اور 3000 10,000 کلومیٹر یا پھر 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر پر دشمن ہوتا تھا، وہ کانپتا تھا اور ڈرتا تھا۔ اس کا اتنا طاقتور اور اتنی قوت ہونے کے باوجود آپ بعض مرتبہ کتنا ڈرے ہیں، کتنا خوف کھایا ہے۔ تو اس لیے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ ساتھ دینا ہے۔ ایسے حقیقتاً بیماری ہے تھوڑی بہت، یہ لوگ جتنا بتاتے ہیں اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے، یہ وائرس ہوتا ہے، ایسے جنتو ہوتا ہے، پہلے بھی آیا ہے بعد میں بھی آئے گا، حدیثیں ہیں بہت زیادہ، روایتیں، وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ ان بیماریوں کو فتنے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، اور ویسے بھی ہیں اور نارمل ہے، آسان ہے۔ آدمی 1 سیکنڈ میں لاکھوں قومیں تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں ان وائرسوں کے ذریعے سے، ان جنتو کے ذریعے سے، اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے، بعد میں بھی انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے یہ بہت مختصر چھوٹا سا، اب ایٹم بم کی ضرورت ہے، میسائل کی ضرورت ہے، راکٹ کی ضرورت ہے، بم کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، نہیں، وائرس کے ذریعے سے بھی نسلوں کو، قوموں کو، علاقوں کو، ملکوں کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں۔ تو سب ایسے پلاننگ، ترتیبیں، منصوبے ہوتے رہے، اس لیے ہم اپنی خود کی حفاظت کریں، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر رحم کریں۔ ہم گھروں میں آ جائے، رات میں جو وقت دیا ہے گھر پر آ جائے، گھر کے آنگن میں بیٹھے یا گھر میں رہے، اس کے علاوہ زیادہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ نہ کرے، بائکیں لے کے ان کو نہ ستائے، پریشان نہ کرے۔ پھر اور زیادہ نہیں مانے، 2 بجے کا تو ہو گیا ہے، میں نے 1 مہینے پہلے کہا تھا اسی مسلح پر کھڑا ہو کے کہ 8 بجے کا دیا ہے، صبر کرنا، 6 اور 4 کا ہو جائے گا، لیکن یہ تو مجھ سے آگے نکلے بیچارے 2 گھنٹے پہلے، 2 بجے ہو جائے گا پیر کے دن۔ اگر اور بھی نہیں مانے تو آپ کی پیشنگ ہوئی ہے انشاءاللہ 25ویں میں آپ کو بالکل بند کر دیں گے، روزے 25ویں میں، اور ان کے 6ٹھے دن نکالیں گے گھر سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔